ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر. کہ کس طرح لوگوں نے امام علیہ السلام کو مختلف حالات کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر تنہا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور پھر اس حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ہمراہی کریں اور خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہم ان کو ترک کر دیں یا ان کو مہجور کر دیں، ان کو تنہا چھوڑ دیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے قرآن کی طرف رجوع کیا گیا، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے قرآن کی ان اصولوں کے مطابق دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں امام علیہ السلام کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ ہمراہ ہوں، تو یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ اس مقام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں امام علیہ السلام کا وہ قول ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اس راستے میں جو ہمارا راستہ ہے، اس میں اہل صبر ہونا بھی ضروری ہے اور اہل بصیرت ہونا بھی ضروری ہے. بصیرت اور صبر، علیکم السلام، بصیرت اور صبر دونوں جب ساتھ ساتھ ہوں تب اس راستے میں امام علیہ السلام کے پیروکار ان کا ساتھ دے سکیں گے. بعض اوقات انسان کے لیے راستہ واضح نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اور بعض اوقات اس راستے پر چلنے کی جسے کہتے ہیں شوق اور ارادہ اور عزم نہیں ہوتا، اس لیے انسان راستے پہ قدم نہیں بڑھا پاتا. لیکن ان دونوں چیزوں میں جو چیز مقدم ہے اور جو چیز پہلے آتی ہے اور جس کو حاصل ہونا ضروری ہے، وہ بصیرت ہے، اور راہ کا واضح ہونا ہے. کہ جب راستہ واضح ہوتا ہے اور انسان بصیرت رکھتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے اس کے اندر عزم اور ارادہ اور شوق، اس تمام چیزیں اس کے وجود میں آتی ہیں. لیکن ان دونوں کا اس طرح سے ایک گہرا تعلق بھی ہے کہ جب انسان بصیرت حاصل کرنے کے بعد راستے پر قدم رکھتا ہے، اور اس عزم و ارادے کے بعد جب راستے کو چلنا شروع کرتا ہے، تو خود یہ عزم و ارادہ اور راہ پر چلنا اس کے لیے مزید راستے کو واضح کرتا ہے. جب تک انسان چلنا شروع نہ کرے اور سوچتا رہے، جب تک انسان کے لیے خود زیادہ، جسے کہتے ہیں تاریخی مثالوں سے بھی بات واضح ہوئی، وہ لوگ جو بہت زیادہ سوچا کرتے تھے، بہت زیادہ احتیاط، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پائے. بہت اچھی مثال جو ہے اس کی رہبر معظم نے اپنی کتاب میں دی کہ اگر ہم ایک تاریک بیابان کے اندر ایک گھپ اندھیرا ہو اور وہاں کسی سے کہیں کہ تم اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کرو، اب وہ اس شخص سوچے گا کہ آخر میں اپنے اس ہدف کی طرف، جو کہ فرض کریں بہت دور بھی ہے اور یہ راستہ بھی بہت تاریک اور جس کے اندر کچھ سجائی نہیں دے انسان کو، اس کی طرف اگر وہ بڑھنا چاہے گا تو اگر اسی پہ غور کرتا رہے، اسی پہ فکر کرتا رہے کہ راستہ طولانی ہے اور میرے پاس جو ہے کوئی ایسا وسیلہ بھی نہیں ہے کہ میں راستے کو واضح طور پر دیکھ سکوں، تو وہ مایوس ہو جائے گا اور کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ تم ایک دیا لو، ایک چراغ لو، اور اس کی مدد سے جو ہے چلنا شروع کرو، ممکن وہ شخص کہے کہ یہ دیا جو ہے اس گھپ اندھیرے کے اندر، اس تاریک بیابان کے اندر جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کتنا راستہ میرے لیے روشن کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ اس تاریک بیابان کے اندر ایک چراغ روشن بھی کریں گے تو زیادہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اطراف میں 1 میٹر کا مثلاً جو فرض کریں کہ وہ راستہ جو ہے واضح ہو جائے گا. لیکن کہا کہ نہیں، اگر یہ شخص جو ہے دیا جلائے، چراغ جلائے، اور جو راستہ اس کے لیے واضح ہو گیا، اس میں ایک قدم اگر آگے بڑھائے تو خود بخود اگلا قدم اس کے لیے واضح ہو جائے گا، اور وہ اگلا قدم جب بڑھائے گا تو دوبارہ اگلے قدم کے لیے اس کے لیے واضح ہوتے چلے جائے گا. یہ چیز جو ہے انسان جب قدم بڑھانا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو اس راستے پر چلنے کا کہ ہاں میں کام کر سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اس کے اندر ایک عزم اور ارادہ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر اس کو ایک قوت بھی ملتی ہے. تو دونوں کا آپس میں جو ہے گہرا تعلق ہے.
انسان کے لیے جیسے جیسے راستہ واضح ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے لیے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اتنا ہی اس کے لیے عزم اور ارادے میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اس عزم و ارادے کو استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو خود اس کے لیے راہ اور زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں، لیکن اس میں پہلے کیا چیز مقدم ہے؟ پہلے بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر انسان کے پاس اس کے جہل اور اس کے جسے کہتے ہیں کہ جہالت جو ہے اس کی جب دور ہوگی اس سے، اور علم سے منور ہوگا، اور اس کا قلب منور ہوگا اور اہل بصیرت ہوگا، تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پہلے مرحلے میں ضروری ہے کہ انسان اور اسی کو جو ہے قرآن کے اندر تقویٰ کے آثار میں سے بھی بیان کیا گیا کہ جب انسان جو ہے تقویٰ اختیار کرے تو خداوند کریم انسان کو فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے راستہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے، حق اور باطل کے اندر تمیز دے سکتا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر انسان ارادہ کرتا ہے، چلتا ہے اپنے وظیفے پر، اپنی رسپانسبلٹی پر، اپنے جو بھی اس نے سمجھا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اس کو جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو خداوند کریم اس کے لیے مزید راستوں کو جو ہے واضح کرتا ہے، اور پھر مزید آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کل یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ انسان کو اہل صبر اور اہل بصیرت دونوں ہونا ضروری ہے اس راستے میں قدم بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ وہ اہل صبر اور اہل بصیرت جو در حقیقت وہی مومنین ہیں جن کو قرآن کریم مومن کے نام سے، متقی کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کی جو صفات ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ مومن کو خداوند کریم کیا دیکھتا ہے، خداوند کریم کے نزدیک مومن کسے کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اہل بصیرت ہیں، اہل صبر ہیں، وہ کس قسم کے افراد ہیں، تاکہ ہم اس ذریعے سے اپنے آپ کو پرکھ سکیں، اپنے آپ کو پہچان سکیں، اور ان لوگوں میں سے شامل ہونے کی کوشش کریں کہ جو اہل ایمان ہیں اور اہل صبر و بصیرت ہیں۔ مثلا چند آیات ہیں قرآن کے اندر، بہت ساری آیات ہیں کہ جس کے اندر ایمان واقعی کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور جو ہے نہیں، جہاں پہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر بتایا بھی گیا کہ ہماری مراد کیا ہے ایمان سے، اور ہم کس قسم کا ایمان تم لوگوں سے چاہتے ہیں۔ مثلا اس آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون، انما کا لفظ عربی زبان کے اندر حصر کے لیے آتا ہے کہ جہاں پر آپ ایک باؤنڈری، مثلا جو ایک دیوار ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کے دائرے کے اندر ہے فقط یہی ہماری مراد ہے، اس سے باہر نہیں، محصور کر دیا جائے، جب اس جگہ پہ انما کا لفظ آتا ہے تو کہا کہ انما المؤمنون، مومنون صرف اور صرف کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں خدا کے پر اور رسول کے اوپر، اور پھر شک نہیں کرتے۔ ایک دفعہ جب ایمان لے آئے اللہ رسول کے اوپر، اس کے بعد دوبارہ یہ نہیں کہ مثلا جو ہے اس راستے کے اندر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ شک و شبہ دوبارہ ان کے نفس کے اندر، ان کے قلب کے اندر جو ہے اتاری ہوئی، نہیں، جب ایمان لے آئے اس کے بعد پھر کسی قسم کا شک و شبہ ان کے ذہن کے اندر، ان کے قلب کے اندر طاری نہیں ہوتا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور یہ مومن وہ ہیں کہ جو جب ایمان لائے اللہ اور رسول کے اوپر، فوراً دیکھیں جیسے ہی ایمان کی بات آئی، اگلا مرحلہ جو ہے فوراً کیا کہا؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان لائے فوری ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاد خدا اور رسول کے اللہ کے راستے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی اور اپنے نفس سے بھی، جو چیزیں ہیں جس کو بار بار قرآن کے اندر جب جہاد کا ذکر آتا ہے، عام طور پہ انہی دو چیزوں کا ذکر آتا ہے، مال سے جہاد اور نفس سے جہاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں یہ دو چیز ہوتی ہیں، زندگی اور پیسہ، مال، دولت، یہ دو انسان کی محبوب ترین چیزیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک سمبل ہے بیان کرنے کے کہ ہر چیز، یعنی تمہاری جب انسان اپنی جان خدا کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز ہے، وہ اس کے ذریعے جب جہاد کرے گا، اس کو قربان کرے گا، تو اس کا مطلب ہے باقی چیزیں تو اس سے جو نیچے کے لیول کی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ ان سب کچھ قربان اس کو کرنا ہوگا، اس کو کرنا چاہیے۔ تو کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ کل بھی اسی کی مشابہ آیت بیان ہوئی تھی، یہی لوگ سچے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم دیکھنا چاہتے جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہاں پہ اس آیت کے اندر جہاں پہ مومنین کا ذکر آیا وہاں پہ خود بخود صادق افراد کو بھی بتا دیا کہ صادق افراد کون ہیں، اس کا اعلیٰ جس کا کہتے ہیں اتم مصداق ہمارے معصومین علیہ السلام کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کہا گیا کونوا مع الصادقین یعنی ان معصومین کے ساتھ ہو جاؤ، ان اپنے ائمہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو
خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. جب ہمارا امام خدا کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا تو اس کے ہمراہوں کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ ہمراہ بھی ظاہر ہے جو خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امام کسی اور راستے پر ہو، معموم کسی اور کو. امام اور معموم کا رشتہ یہاں پہ قائم نہیں ہو پائے گا. اگر ہم ان کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں اور ان کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں، ہمراہی کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ ہے جس کے اندر مشترک ہیں، نہیں کہ امام کا راستہ کوئی اور ہے اور ان کے معمومین کا راستہ کوئی اور ہے. نہیں، ہمراہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہدف بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ آگے آگے اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ ہمراہی. تو کہا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. یہی سچے ہیں در حقیقت کہ جو جب ایمان لاتے ہیں تو اس کے مطابق پھر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں، اور اس حد تک عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر ان کو جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس راستے میں جو ہے جان قربان کرتے ہیں. یہاں پہ چند دنوں سے جو ہے اہل قیام کی بات ہو رہی ہے، مثلا جہاد کی بار بار جو ہے تذکر آتا ہے. یہاں پہ ممکن ہے ایک خیال، ممکن ہے کسی یا کنفیوژن جسے کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے ذہنوں میں آئے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم کو ساتھ دینا ہے، یا مثلا اس اہل ایمان جو کہ قرآن کے نزدیک ہیں ایک ایسا مومن بننا چاہتے ہیں تو اہل جہاد ہونا ہوگا، اہل قیام ہونا ہوگا. تو ہم کو بہت سارے جو بعد میں آئمہ آئے ان کی زندگی میں تو اس طرح سے جہاد ہم کو نظر نہیں آتا. امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور باقی آئمہ جو ان کے بعد آئے، تو کیا یہ لوگ اہل جہاد نہیں تھے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا جب قرآن مومن کی صفت یہ بتا رہا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اہل جہاد ہے، جو مجاہد ہے فی سبیل اللہ ہے، اور اپنے جان اور مال سے جو ہے خدا کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام آئمہ جو بعد میں آئے ہیں حتماً مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. وَإِلَّا یہ تو ایمان کی شرط بیان کی جا رہی ہے کہ مومن ہوتا وہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاد یا اہل قیام ہونا، خدا کے راستے میں قیام کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ انسان شمشیر کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ جو ہے وہ علنی جو ہے جس کو جہاد کر. نہیں، جہاد کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں. جہاد یعنی خدا کے راستے میں دشمنان دین کے مقابلے پر آنا اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنا اور خدا کے راستے میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا. اس راستے میں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کو، جس چیز کو سے چاہا جائے اس کو قربان کرنا. اپنا وقت انسان اس راستے کے اندر دے، اپنا مال اس راستے کے اندر دے، اپنی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس راستے کے اندر استعمال کریے. تمام جہاد ہے. اگر اس کو دشمنان خدا کے مقابلے میں اور دین خدا کی ترویج کے لیے، خدا کی نصرت کے لیے، ائمہ کی نصرت کے لیے، اس دین کی نصرت کے لیے اگر وہ اپنی ان تمام چیزوں کو بروکار لا رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے. ایک ایسا کام جس سے دشمنوں کو، یعنی اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، جس کو ہم مختلف زیارات کے اندر اس کو شروع میں بیان کیا، کہا گیا کہ یہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ حرب ہونا چاہیے، نہ کہ حارب. حرب خود اس کا اگر آپ جیسے اس کو جو ہے اگر مجسم کر لیں تو یہ جنگ کی صورت میں مجسم ہو جائے، یعنی حرب. اس طرح سے ایک ایسا انسان ہو. کس کے ساتھ حرب ہو؟ کس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہو؟ دشمنان خدا کے ساتھ حالت جنگ کے اندر، دشمنان ائمہ کے ساتھ حالت جنگ کے اندر ہو. جو دین کو ختم، دشمنان دین کا ہدف کیا ہے؟ دین کو ختم کرنا. اس زمانے کے اندر بھی جب ائمہ کے حضور کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی ان کا ہدف یہی تھا، اور آج جب کہ غیبت کا زمانہ ہے آج بھی ان کا ہدف یہی ہے. دشمنوں کا ہدف چینج نہیں ہوا. ہمارا جو ایمان، جو اہل ایمان ہے، ان کا ہدف بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. ان کا ہدف بھی وہی ہے کہ اگر وہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہدف کیا ہو کہ اسی طرح سے جو ہے وہ دین کی بقا کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے جو ہے انسان کوشش کرتا رہے. یہ اگر انسان کی زندگی کے اندر، اس کا مطلب یہ اہل قیام ہے، اہل قیام ہے، اہل جہاد ہے. ہاں، جہاد کے فارمز کیا ہیں وہ ممکن ہے تبدیل ہوتا رہے. اسی لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ائمہ کی زندگی کے اندر ہر امام کو جو ہے وہ شہید ہم دیکھتے ہیں. کوئی بھی امام جو ہے وہ تبھی موت اس دنیا سے نہیں جاتا. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک حالت پیکار اور حالت جنگ کے اندر تھے کہ جس کو جو ہے زمانے کے وہ ظالم اور جابر جو خلفاء اور بادشاہ جب دیکھا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے پر یہ کام کر رہے ہیں، ان کے مقابلے پہ ان کا ایجنڈا ہے، ان کے مقابلے میں پلان کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا. تو سارے کے سارے ائمہ اہل جہاد رہے، مجاہد رہے، لیکن ان کے جو ہے جہاد، بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فوراً، یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں اشکال آئے کہ اس سے کیا مراد ہے. ہم ہر وقت انسان جو ہے وہ جہاد کرتا رہے، اور جہاد جسے کہتے ہیں تلوار اور شمشیر والا جہاد، اور مثلا ویپنز کے ساتھ جہاد، یا نہ. بس جہاد ہے، لیکن اس کی فارمز جو ہیں وہ ممکن ہے تبدیل ہوتی چلی جائیں. اور پھر جب جہاد کی بات آتی ہے تو ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. جہاد جو شخص جو مجاہد ہوتا ہے، مجاہد کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں.
وہ صفات بھی انسان کے اندر پھر ہونی چاہیے. جو اہل جنگ ہوتا ہے, جو اہل پیکار ہوتا ہے, وہ دشمن کے ساتھ جب جنگ کرتا ہے تو اس کے ایسے ہی جو ہے مثلا جو ہے اپنے دشمن کے ساتھ بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کسی پلاننگ کے جہاد کر انسان جو ہے لڑائی کرتا ہے یا نہیں. جب ایک جنگ ہوتی ہے تو دونوں اطراف جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مثلا جو ہے وہ ان کے جو ہے باقاعدہ جو رومز ہوتے ہیں وہاں پہ نقشے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مثلا جو ہے وہ سوچ رہتے ہیں یہاں سے حملہ کریں, وہاں سے حملہ کریں, کب حملہ کریں, کس طرح سے حملہ کیا جائے گا, کون پشتیبانی کرے گا, تمام چیزیں جو جزیات ہیں اس کی دونوں اطراف جو ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جنگ کے اندر, اور جو بھی جنگ کے اندر بغیر منصوبہ بندی کے جائے گا وہ شکست کھا جائے گا. اسی لیے جنگ کے اندر ایک جو گروہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام فقط اور فقط جو ہے دشمن کی چیزوں کو رصد کرنا, اور اس کے دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن اس وقت کس حالت کے اندر ہے. وہ ان کے پاس کوئی وہ اسلحے سے جنگ نہیں کرتے. ان کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کے دیکھو کہ دشمن اس وقت کس حالت کے اندر ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا پلان کر رہا ہے, ان کے پاس افرادی قوت کتنی ہے, ان کے پاس ویپن کس قسم کے ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں. اگر ایک انسان دشمن سے جو ہے وہ بے خبر ہو جائے, غافل ہو جائے, اس شخص ممکن ہے اس کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہو, بہت اچھا اسلحہ ہو, بہت اچھے لڑنے والے لوگ ہوں, لیکن یہ چونکہ پلاننگ کے اندر کمزور ہوگا, ممکن ہے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شکست کھا جائے. بس جنگ کے اندر صرف جو ہے اسلحہ ہونا ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, بلکہ پلاننگ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, اور دشمن کی حالت سے واقفیت کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے, دشمن کس طرح سے جنگ کرنا چاہ رہا ہے. تو جب جہاد کا جب ہم کو کہا گیا قرآن کے اندر کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں, تو تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. جب جہاد کرو گے تو اس کا مطلب ہے خود تمہاری زندگی کے اندر پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جہاد کرنا چاہتے ہو, جس کو زیارت جامع کے ان الفاظ کلمات کے اندر جب بیان کیا گیا کہ نصرتی لکم معدہ, ہم اپنے امام سے کہیں کہ اے امام میں حرب ہوں, میں جنگ ہوں, حالت جنگ کے اندر ہوں, اور میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ میں آمادہ ہوں, پہلے سے میں نے پلان کیا ہوا ہے, مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے, مجھے دشمن کو کس طرح سے جو ہے وہ میری ذمہ داری کیا ہے. مختلف طرح سے جو ہے دشمن کو جو ہے یہاں پہ نقصان پہنچایا جائے گا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں میرا رول کیا ہوگا, کیونکہ ہر شخص ہر کام تو انجام نہیں دے سکتا, ہر شخص ہر کام انجام نہیں دے سکتا, اور اگر ہر شخص ہر کام انجام دینا چاہے گا تو کام خراب کرے گا. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے اور اس کو بہترین طرح سے انجام دینے کی کوشش کرے, یہاں پر جو ہے کام صحیح طرح سے ہوگا. اگر ایک گاڑی کے اندر جو ہے جس کا کام ہے کہ انسان کو جو ہے ہدف تک پہنچائے, اس کے اندر مختلف پارٹس ہیں, ایک ٹائر ہے, اس کا ایک انجن ہے, اس کے جو ہے اس پہ شیشے لگے ہیں, اس کے دروازے ہیں, اس کی سیٹ ہے, تمام چیزیں ہیں, اس کے اندر اسٹیئرنگ ہے, تمام چیزیں ہیں. اب وہ جس کا کام وہ ویلز کا جو کام ہے, اس کو اپنا کام اچھی طرح سے انجام دینا ہے, وہ انجن کا کام انجام نہیں دے سکتا. اسی طرح سے دوسرے پارٹس, دوسری چیزوں کا, ہر چیز کو, ہر شخص کو, اب تمام اس میں سب کے سب جو ہے ان کا رول امپورٹنٹ ہے, سب کا رول امپورٹنٹ ہے. سارے کے سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں, لیکن ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے, ان کا کام جو ہے مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر بھی ایک شخص ممکن ہے اہل قلم ہے, ایک شخص جو ہے اہل منبر ہے, ایک شخص جو ہے, آپ اسی جنگ کے اندر دیکھیں کہ مثلا اس جو جنگ ہوئی حالیہ ایران اور اسرائیل کی, اس کے اندر جو ہے ان لوگوں نے جو سب سے پہلے جن کو ٹارگٹ بنایا, جو اہم ترین دو لوگوں کو ٹارگٹ بنایا, وہ جو فوجی ہیں, جو جنرلز ہیں, اور وہ جو کہ سائنسدان ہیں, جو لیبارٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے, ریسرچ سینٹرز کے اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ تو حالت ہے یعنی جسے کہتے ہیں فرنٹ میں نہیں ہے, لیکن دشمن کو معلوم ہے کہ کون ہے کہ جو اس جنگ کے اندر جو ہے اہم ترین افراد جو ہیں جو کام انجام دے رہے ہیں, ان کو جو ہے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. بس ہر انسان جو ہے اپنا اپنا جو کام ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. آپ دیکھیں انقلاب کے شروع کے اندر کن کو زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا تھا, وہ لوگ جو کہ دین کی صحیح معنوں میں ترویج کر رہے ہوتے تھے. شہید بہشتی, شہید مطہری, یہ افراد. دشمن کو معلوم ہے کہ کس کو ٹارگٹ بنانا, کون ہمارے لیے اہل خطرے کا باعث ہے. اس وقت اس انقلاب کی ترویج کے لیے یہ فرنٹ جو ہے, جو اس کو ضرورت ہے کہ انقلاب کی صحیح ترویج کی جائے, امام خمینی کے پاس یہ افراد ہیں کہ جو اس انقلاب کے صحیح معنوں میں ترویج کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا تھا. تو ہر شخص اپنا رول ادا کرتا ہے. انسان جو ہے جب جہاد کی بات آتی ہے تو اس چیز پہ جو انسان توجہ رکھے کہ مجاہد کے اندر ایک پلاننگ ہونی چاہیے, اس کو معلوم ہونا چاہیے مجھے کیا کام کرنا ہے, اور پلاننگ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ دشمن کو سمجھے اچھی طرح سے, تاکہ اس کے وار سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے وہ کس طرح سے وار کرے گا, کس طرح سے اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, تاکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. اسی طرح سے مجاہد جو ہوتا ہے وہ الرٹ ہوتا ہے, چوکنا ہوتا ہے, غافل نہیں ہوتا. اس کو امام علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم جو ہے سو بھی جاؤ تو تمہارا دشمن جاگ رہا ہے,
دشمن نہیں سوئے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم لوگ جو ہے اگر فرض کریں دشمن سے ذرا سا بے خیال ہو جائیں اور سوچیں کہ ہاں دشمن ہم کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. نہ، دشمن تمہیں نقصان پہنچانے کے ہر وقت آمادہ ہے. وہ پلان کرتا رہتا ہے کس طرح سے جو ہے تمہیں نقصان پہنچایا جائے. چاہے ایک جسے کہتے ہیں اس پوری امت مسلمہ کو، اصلاً ایک فرد مسلم کو بھی وہ نہیں چاہتے کہ زندہ رہے بچے، مگر یہ کہ یہ کام، یہ چیز جو ہے وہ ممکن انسان کہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے. اور وہ ہم اگر قرآن کی عبارات کو دیکھیں، قرآن خود یہ بات چیز فرماتا ہے کہ اصلاً جو دشمنان خدا ہیں، کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. اصلاً ایک مسلمان کو بھی نہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس وقت جو ہے ان کے دشمن ہیں، باقی لوگ جو ہے بہت زیادہ خیال جس آسودہ اور جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں. وہ باری باری کام کرتا ہے. پہلے ایک کو ٹارگٹ بناتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، پھر دوسرے کو ٹارگٹ، تیسرے کو ٹارگٹ. نہ اس کو شیعہ سے غرض ہے، نہ اس کو سنی سے غرض ہے. ہر قسم جو خدا کا نام لیتا ہے، جو رسول کا نام لیتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. کہا کہ ان یثقفوکم، اگر یہ تم پر کبھی جو ہے مسلط ہو جائیں، یعنی جب تک تم ان کو اپنے پر مسلط نہیں ہونے دو گے ٹھیک ہے بچے ہو، لیکن اگر یہ تم پر مسلط ہو جائیں، یکون لکم اعدا، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ جو ہے آج بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ان کے پیکٹ ہیں اور تمہارے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں. البتہ یہ تو وہ زمانہ بھی چلا گیا. اب تو یہ لوگ آتے ہیں اور علاناً کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دو، جسے جو ہے خود ان کے کلمات ان کے خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ دودھ دینے والی جو ہے گائے کی مانند ہے. کتنی زیادہ توہین، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی اب تو اللہ نے کوئی چیز ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی. تو کہا کہ ان یثقفوکم یکون لکم اعدا، اگر یہ تم پہ مسلط ہو جائیں تو تمہارے بدترین دشمن ہیں. وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ، یہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، ہر طرح سے جو ہے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تم پہ جو ہے وہ تمہیں ختم کرنے کی. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی خواہش کیا ہے کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ. یعنی ان کا آخری ہدف یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان، کوئی خدا کا نام لینا باقی نہ رہے. یہاں تک جانا چاہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ قرآن نے ہم کو یہ بات ہمارے لیے واضح کر دی کہ تمہارا دشمن اس قسم کا دشمن ہے. اس سے غافل پس جو مجاہد ہے اس کی زندگی میں ہم کو پلاننگ نظر آنی چاہیے، منصوبہ بندی نظر آنی چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا رول کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس کی زندگی میں ایک چوکنا ہو، الرٹ ہو، غافل نہ رہے کہ یہاں پہ اس بات کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے دشمن کیا چاہ رہا ہے. ہمارے درمیان جو ہے فتنہ ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے درمیان ڈویژن ایجاد کرنا چاہ رہا ہے. مختلف اس کے جو طریقے ہیں دشمن کے، کس طریقے سے جو ہم پہ وار ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اسی طرح سے اپنے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے کمانڈر کا، اپنے جو بھی اس کا ہائر کمانڈر اس کا فالوور ہوتا ہے. اس کو ممکن ایک بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق عمل کروں گا. ہمارے یہاں پہ ہم ہر شخص جو ہے وہ امام کی جگہ پہ آنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی یہ کام جو ہے صحیح نہیں ہوا، یہ یوں ہوتا بہتر ہوتا، اور ہم ایسا نہیں. جب انسان کیوں ہماری ہمیں شکست ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام جو روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، نہج البلاغہ کے اندر اپنی خطبات جو سنے، کہا کہ میری مشکل یہ ہے کہ میرے جو ہے اطاعت کرنے والے افراد نہیں ہیں. وہ اہل باطل نے اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن میں حق پر ہوں لیکن میری اطاعت کرنے والا نہیں. یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنی سوچتا رہے. اگر یہ لوگ بھی اسی طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے اور یہ کہتے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے مثلا فرض کریں دشمن نے نیزوں پہ قرآن بلند کر لیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے صلح ہو اور سب کچھ ہو، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ واقعاً شاید جو ہے دشمن صلح کرنا چاہتا ہے اور یہ ہے، لیکن آخر میں کہتے آپ جیسا فیصلہ کرنا چاہیں، حرف آخر آپ کا ہونا چاہیے. ہمیں ممکن ہے سمجھ میں نہیں، یا طلب کرتے، سوال کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، نہیں اپنی چلانا شروع کر دے بغیر پوچھے، بغیر کچھ. تو اس ایسے حالت کے انسان جو ہے ہمیشہ اس کو شکست ہوگی. مجاہد اس طرح نہیں ہوتا کہ خدا کے راستے میں اگر انسان جہاد کر رہا ہے تو اپنے امام کو، جس کو تم نے اپنے لیے جو ہے رہبر چنا ہے، اس رہبر کی جب تک اطاعت نہیں کرو گے کس طرح سے جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ کون سی جنگ ہے جو اس کے اندر اس طرح سے ہو کہ کمانڈر کچھ کہے اور فوجی اپنی مرضی چلائے اور وہ جنگ جیتی جا سکے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان جب کسی کو رہبر مانتا ہے، گرچہ اس کو دیکھ بھی لے کہ ہاں یہاں پہ اشتباہ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے کیس میں تو بالآخر انسان جو ہے جب معصوم کو فالو کرتا ہے تو وہاں پہ کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا. تو کہا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون،
یہ ایک اہل ایمان ہے ان کا صفات اس طرح. اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون، وہاں پر بھی اسی طرح سے حصر کر کے بیان کیا تھا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خدا اور رسول پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جہاد کرتا ہے. اس آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے جب ذکر خدا ہوتا ہے، خدا کا نام لیا جاتا ہے، خدا کی بات آتی ہے، تو خدا کی یاد میں ان کے دل جو ہے کانپ جاتے ہیں خوف خدا سے. مومن یہ ہوتا ہے، مومن کی علامت یہ ہے. اتنا زیادہ خدا سے کی عظمت جو ہے ان کے دلوں پہ طاری ہوتی ہے، خدا کی عظمت سے ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں. وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو یہ ان کی ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہے. کیسے قرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگا؟ وہ قرآن جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، آیا یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن جس کو خداوند کریم نے نازل کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے اور انسان اپنے ہدف تک، اپنے کمال تک پہنچ سکے، خدا کے قرب حاصل کر سکیں، آیا بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے انسان ان مدارج کو، ان منازل کو طے کر سکتا ہے؟ اس چیز کے قرآن نے یہاں پہ بیان نہیں کیا، لیکن انسان کے اپنے فہم پر چھوڑ دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے نتیجے میں تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کامن سینس کی بات ہے. معلوم ہے قرآن کی ایسی تلاوت کرو کہ جو تمہیں سمجھ میں آئے، جو اس کا پیغام تم سمجھ سکو. یعنی ہم تم سے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، جب تم تلاوت کرو گے اور تم اب اس میسج کو لوگے، اس کے نتیجے میں تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. جو بات ہم تم سے کہنا چاہیں اگر تم کو سمجھ میں ہی نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، تو اس کے جو جسے کہتے ہیں محکمات ہیں، اس کو انسان، اس کے جو ظواہر ہیں، اس کے اندر جو اہم، یہ ساری جو آیات جس کے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو محکمات ہیں، یہ خدا کے راستے میں خدا پر ایمان لاؤ، اس طرح سے جو ہے خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمام چیزیں، خدا کے راستے میں انفاق کرو، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو ہر انسان جو ان مطالب کو جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. ہاں بعض جو متشابہات ہیں، بعض چیزیں جس کو، یا قرآن کے عمیق جو مطالب ہیں اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ جائے علماء کے پاس، اہل ائمہ کے پاس، ان کی احادیث سے مراجعہ کرے، علماء کے پاس جو مفسرین ان کے پاس جائے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم قرآن کا کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب ہم قرآن کھولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر شخص کے لیے قرآن جو ہے، ہر لیول کے لیے جو انسان جو ہے، قرآن نے جو ہے مطالب کو رکھا ہے. ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق جو ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے. ہاں عمیق مطالب کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے علماء کے پاس رجوع کرنا ہوگا. لیکن اس چیز کو بہانہ بنا کے کہ ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، یہ غلط ہے. یہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا قرآن سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. خود ائمہ نے ارجاء دیا کرتے تھے، لوگوں اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے دیکھو مگر قرآن میں یہ نہیں لکھا، مگر قرآن میں یہ نہیں لکھا. اس کا مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم خود قرآن سے اس طرح سے استفادہ کرو. وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور مومنین کی صفت یہ ہے کہ خداوند کریم پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ مثلا جب حالات سخت ہو جائیں اب کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا اور کون ہماری مدد کرے گا اور حالات آگے کس طرح سے صحیح ہوں گے. نہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ایمان ان کو اپنے خدا کے اوپر. اور خدا نے جب نصرت کا وعدہ دیا ہے تو اس میں شک نہیں کرتے. اسی آیت کے اندر اس میں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک نہیں کرتے. جب خدا نے کہہ دیا اگر تم میرے راستے میں قدم بڑھاؤ گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا، تو کرے گا. شک نہ کرو، توکل کرو خدا کے اوپر، اور خدا کے راستے میں انسان جو ہے وہ. اس کے بعد ایک اہم ترین چیز جسے ہم تولا و تبرہ کے نام سے سب اور اچھی طرح سے ہم نے سنا، بچے کو معلوم ہے کہ ہمارے تولا و تبرہ واقعی ایک مومن کی زندگی کے اندر، یہ جسے تولی اور تبری کہا جائے، یا کہ انسان ایک محبت اور حب و بغض، یہ حب اور بغض کا جو مسئلہ ہے، محبت اور نفرت، یہ انسان کے لیے واضح ہونی چاہیے. کس سے محبت، کس سے نفرت. ایک مومن صرف محبت نہیں کرتا، نفرت بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس انسان صرف محبت کرتا رہے، ہم کسی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. نہیں، محبت بھی اور نفرت بھی. اصلاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت اور نفرت ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے جو دشمن ہے اس سے آپ محبت نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے میں سب سے محبت کرتا ہوں.
نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اب میں کسی سے محبت کروں گا تو خود بخود وہ جو اس کا دشمن ہوگا اس سے میری نفرت ہوگی. اور مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر حب اور بغض دونوں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کہا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ الذین والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب سے زیادہ شدید محبت ان کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ خداوند کریم کے لیے ہوتی ہے. اشد حبا للہ، اس سے زیادہ شدید محبت سب سے زیادہ محبت خداوند کریم سے. اور باقی اگر کسی سے محبت کرتا بھی تو خداوند کریم کی وجہ سے. یہ خدا کے اولیاء ہیں، یہ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے، اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ خدا نے چاہا ہے. اصل محبت، شدید محبت انسان کی مومنین کے خدا سے ہوتی ہے. اور پھر کہا کہ یہ محبت ہو نہیں سکتی تمہیں خداوند کریم سے جب تک کہ ان لوگوں سے تمہاری دشمنی نہ ہو جائے کہ جو خداوند کریم کے دشمن ہیں، جو دین خدا کے دشمن ہیں، جو ائمہ کے دشمن ہیں. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم کسی ایسے قوم کو نہیں پاؤ گے جو کہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. ایک ایسی قوم جو کہ کہے کہ ہم خداوند کریم سے محبت کرتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن ساتھ ساتھ دیکھو ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہوں جو خدا کے اور رسول کے دشمن ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. وہی بات، جب انسان ایک سے محبت کرتا ہے تو اس کے دشمن سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اسی واضح بات کو یہاں پہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. خدا اور قیامت پر ایمان لانے والے وہ افراد، یہ ہو نہیں سکتا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ کیسے خدا اور رسول کے دشمنوں سے محبت کر سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا. اب چاہے یہ جو خدا کے دشمن ہیں یہ کون ہوں؟ یہ انہی کے اپنے والدین ہوں، خدا نہ کرے. لیکن اگر کسی کے والدین بھی جو ہیں، اس کے آبا و اجداد بھی اگر خدا کے دشمنوں میں اسے ہوں تو یہ نہیں کہے گا کہ میں یہاں پہ تو بالآخر میرے آبا و اجداد ہیں، ان سے تو میں دشمنی نہیں کر سکتا. کہا کہ نہیں، مومن کیا ہوتا ہے؟ اشد حبا للہ، اس کی سب سے اصل محبت خدا سے ہونی چاہیے. اگر اس کے اپنے آبا و اجداد بھی اگر خدا کے دشمن ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں کر سکتا. ان کے دل میں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میرے آبا نہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، ان کے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں کتنے ہی لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، جو کہا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، تاریخ کے اندر کتنے ہی لوگ اولاد کی وجہ سے جو ہے اس فتنے کے اندر، اس امتحان کے اندر جو ناکام ہوئے، اور راہ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی. لیکن اس امتحان کے اندر کیونکہ اولاد کی محبت بہت شدید ہوتی ہے انسان کو، اور یہ محبت کبھی انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. کہا کہ نہیں، تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، تم اس راستے کے اندر جو ہے وہ خدا کو فوقیت دینی ہوگی، خدا کو ترجیح دینی ہوگی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُم، تمہارے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، اور عشیرتہم، تمہارے اپنے خاندان والے کیوں نہ ہو. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ، یہ لوگ اگر اس طرح سے تمہاری محبت ہے خدا سے کہ جو خدا کی دشمنی کر رہا ہے اس سے تم دشمنی کرو، تب جا کے أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ، ان لوگوں کے دلوں پہ پھر خدا جو ہے ایمان کو ثبت کر دیتا ہے. اگر اس طرح کا تمہاری محبت ہے خدا سے تب تمہارے دل میں ایمان، جسے کہتے ہیں نا، نقش ہو جائے گا، پھر ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا جاتا ہے. أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور خداوند کریم اپنی خاص روح سے جو ہے اس کی ان ایسے افراد، با ایمان افراد کی مدد کرتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کتنا بڑا مقام کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا ان سے راضی اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتے، کہ خدا ان کی رضایت کو اہمیت دے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاں ایسے مومنین سے میں بہت خوش ہوں، میں راضی ہوں. نہیں، کہا کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، اور ان کی رضایت کو کتنی اہمیت دی، کہا کہ یہ مجھ سے راضی. اللہ اکبر. ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ ہیں حزب اللہ. اپنے آپ کو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرو، اس طرح کی محبت خدا سے ہونی چاہیے. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور صرف حزب اللہ ہے اس طرح کے افراد جو کہ خدا سے اس طرح سے محبت کریں، صرف اور صرف یہی جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا معیار خداوند کریم اس طرح سے بیان کرتا ہے، یہ کامیاب افراد ہیں، اور صرف یہی کامیاب افراد ہیں. اولئک هم المفلحون. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی غلبہ پر جو ہے حاصل کرنے والے ہیں، انہی کو تسلط حاصل ہوگا. ممکن ہے تم ظاہری طور پر دیکھو کہ اس جنگ میں اس جنگ میں فلان اس میں جو ہے ان کو شکست ہو جاتی ہے، لیکن آخرکار جو ہے، آخرکار عاقبت
فائنل جو جسے کہتے ہیں وکٹری کن کو حاصل ہوگی؟ اسی گروپ کو حاصل ہوگی، انہی اہل ایمان کو حاصل ہونے والی ہے۔ اگر ایک انسان کو جو ہے بتا دیا جائے کہ فرض کریں کہ ایک محاذ جنگ ہے جہاں پہ جو ہے وہ دو لشکر ہیں، دو فوجیں ہیں، دو گروپس ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور انسان کو اختیار دیا جائے کہ تم چاہے اس میں شامل ہو جاؤ، چاہے اس طرف شامل ہو جاؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جائے کہ وکٹری کس کی ہونے والی ہے، یہ غیب سے اس کو خبر دے دی جائے، پہلے سے بتا دی جائے۔ اب کون بیوقوف انسان ہوگا جو اس لشکر میں شامل ہوگا جس کو شکست ہونے والی ہے؟ لیکن انسان کتنا بیوقوف ہے، اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ فلان گروپ کو شکست ہونے والی ہے اور فلان کو جو ہے وہ وکٹری ملنے والی ہے، اس کو جو ہے کامیابی ملنے والی ہے، اس کو جانتے ہوئے کون شرکت کرے گا، کون شامل ہوگا اس لشکر کے اندر جس کو شکست ہونے والی ہے؟ ہر شخص کہے گا جب معلوم ہو گیا کہ اس جنگ کا آخر میں کیا ہونا ہے، انجام کیا ہونا ہے، تو اس لشکر کے اندر شمولیت اختیار کریں کہ جس کو فتح ہونے والی ہے۔ لیکن انسان کتنا احمق ہے، کتنا بیوقوف ہے، اور کس کو بیوقوف بناتا ہے؟ خود اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے۔ معلوم ہے کہ فتح اس گروپ کو ہونے والی ہے، لیکن شمولیت اکثر دنیا کا اکثر، خدا خود کہتا ہے کہ اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ اہل ایمان نہیں ہیں، نہیں آتے اس طرف، گرچہ معلوم ہے کہ وکٹری اور کامیابی اس کو حاصل ہونے والی، لیکن جو ہے اولئک حزب اللہ، یہ لوگ جو ہیں فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہی غالب ہونے والے ہیں۔ لیکن انسان پھر بھی نہیں آتا اس طرف، پھر بھی جو ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر بھی جو ہے۔ اسی طرح سے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تم اسوہ چاہتے ہو، تم نمونہ عمل چاہتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو کس کو اپنا آئیڈیل بناؤ اپنی زندگی کے اندر، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس کو آئیڈیل بناؤ۔ تمہارے لیے ہم نے آئیڈیل بنایا ابراہیم کو، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، بہترین نمونہ عمل ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ، اور وہ لوگ جو کہ ابراہیم کے ساتھ تھے، ساتھی، ہمراہی۔ اگر چاہتے ہو کہ واقعاً اس راستے کے اندر ہمراہی کرو اپنے امام کی، ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کو خداوند کریم نے امام بنایا، بس وہ لوگ وہ جو امام ہے اور جو ان کے ہمراہ ہیں، یہ تمہارے کیا ہیں؟ تمہارے لیے تمہارے آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ کیوں ان کو آئیڈیل بنایا؟ صرف یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے ہم نے ابراہیم کو آئیڈیل بنایا، بلکہ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ کیوں آئیڈیل ہے تمہارے لیے، کیوں ان کو فالو کرنا تمہیں ضروری ہے۔ کہا اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ابراہیم اور ان کے ماننے والوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تم سے بیزار ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیں وہی چیز، صرف محبت نہیں ہے، صرف نہیں، محبت بھی اپنی جگہ، نفرت بھی اپنی جگہ، دشمنی بھی اپنی جگہ۔ انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہر وہ چیز جس کی تم پرستش کرتے ہو، ہر اس غیر خدا کی جس کی تم پرستش کرتے ہو، تم نے اس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اس کی پرستش کرتے ہو، اس کے سامنے سر جھکاتے ہو، ہر وہ چیز، اب چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ شیطان بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، کہ جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جس کے سامنے تم جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہو، جس کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، جس کی تعظیم کرتے ہو، اگر وہ خدا کے علاوہ کوئی بھی ہے تو ہم تم سے بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اصلاً ہماری زندگی میں تمہاری اور تمہارے جو آئیڈیالوجی ہے، تمہارا نظریہ، اس کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اصل واضح انکار ہے۔ وبدا بیننا وبینکم، یعنی وہی چیز امام حسین علیہ السلام کی ہم کو اس میں نظر آتا ہے، اس پورے قیام کے اندر، وہ نفس ابیہ جس کی امام علیہ السلام بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نفس ابیہ ہے۔ نفس ابیہ یعنی انکار کرنے والا نفس، جب ظلم کو دیکھتا ہے، باطل کو دیکھتا ہے، کبھی اس کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کہا کہ ہم تم سے بری ہیں۔ کفرنا بکم، اصلاً ہمارا نفس، یہ نفس ابیہ ہے کہ جہاں باطل ہے وہاں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں، کسی قسم کی ایکسیپٹنس نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ہو، دل میں جو ہے وہ کہتے ہوں، لیکن جب سامنے آئے تو ہم ڈر جاتے ہوں کہ بھئی ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اظہار کریں دشمنی کا، دشمنان خدا کے ساتھ نہ۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ظاہر ہے، واضح ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ہیں کہ جو دشمن ہیں اس گروپ کے، اس باطل کے دشمن ہیں، ان کی زندگی صرف ان کے الفاظ کے ساتھ، ان کے عمل کے ساتھ یہ دشمنی واضح ہو جائے، علناً معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ لوگ دشمن ہیں، چھپا کے نہیں رکھتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، کب تک ہے یہ دشمنی؟ ابداً، ابداً، ہمیشہ یہ رہنے والی ہے۔
یہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ صلح صفائی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں. کبھی صلح اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان صلح معنی نہیں رکھتی. صلح کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی لین دین ہو جائے، تھوڑا آپ پیچھے آئیں، تھوڑا وہ آگے آئے. نہیں، کفر اور باطل 180 ڈگری اپارٹ ہیں. ان کے درمیان کبھی مکسنگ نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ کفر وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ یہ دشمنی رہے گی، ہمیشہ ایسا رہے گا. یعنی مومن کو جب ان آیات کی تلاوت کرے تو مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر اس راستے پر آنا چاہ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ یہاں پر تھکاوٹ نامی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ بس ایک مار کا سر کر لیا ختم. نہیں، یہ تو زندگی بھر کا ہے. جب تک تم رہو گے اہل حق، اگر جب تک تم حق پر رہو گے جان لو کہ جنگ جاری رہے گی، اگر تم حق پر رہنا چاہتے ہو. ہاں، مگر یہ کہ تم کہو کہ نہیں اب میں تھک گیا، اب میں اس راستے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر الگ مسئلہ. لیکن اگر باقی رہنا چاہتے ہو اس راستے کے اوپر تو کہا کہ ابدی ہے یہ. حتی، مگر یہ کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، مگر یہ کہ تم ایمان لے آؤ اے دشمنان دین، اے اہل باطل، مگر یہ کہ تم اپنا راستہ چھوڑ دو. ہم اپنا راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہماری دشمنی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ تم راہ راست پر نہ آ جاؤ، تم نہ جھک جاؤ خدا کے سامنے، تم اپنے راستے کو چینج کر کے جو ہے حق اہل حق نہ بن جاؤ. یہ ہے عزیزان محترم، اس طرح کی زندگی ایک مومن جو کہ اہل بصیرت، اہل صبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ دشمن اگر عارضی طور پر دشمن جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے جو ہے ذرا سا جسے کہتے ہیں کہ مسکرا کے آپ سے جو ہے پیش آ رہا ہے، وہ اہل بصیرت ہے. وہ ان دھانسوں کے اندر ان جو ہے نہیں، وہ جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہے. یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتے، تم سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، تمہارا اچھا نہیں چاہ سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن جو ہے وہ انسان کا خیر خواہ ہو جب تک وہ دشمن ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنا سب کچھ، ہمارا ایک مومن اپنا سب کچھ دشمن کے حوالے کر دیتا ہے. کتنا ٹرسٹ ہے ہم کو دشمن کے اوپر کہ اپنا سارا نظام ہم نے جو ہے اپنا دشمن سے لیا ہوا ہے. ہمارا ہر سسٹم جو دشمن کے پاس سے آتا ہے. اور یہاں پہ انسان کو ضرورت ہے، واقعی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور ایک مستقل ہونے کی ضرورت ہے. جب تک انسان اگر انہی کے اوپر، انہی کے سسٹمز کے اندر رہتا ہوا زندگی گزارے گا، ان پر غلبہ حاصل کرنا مشکل ہے. اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا ان کے سسٹمز کے ذریعے سسٹم سے، اور پھر مستقل ہو کر، اور ان کے ساتھ جب تک ہم جنگ نہیں کریں گے جب تک کامیابی مشکل ہے. حتیٰ انہی جنگوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کتنا آسان ہے ان کے لیے کہ جو ٹیکنالوجی، فرض کریں کہ اس وقت جو ہے وہ جو میزائلز ہیں مثلا، ساری یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو آپ کی جی پی ایس وغیرہ کے سسٹم کے اوپر، مختلف دنیا کے اندر چند سسٹمز ہیں جو سیٹلائٹس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس میں سے اہم ترین مثلا جی پی ایس ہے فرض کریں. اب اگر ایک کنٹری جو ہے اس کا سارا جو انحصار، جو اس کا جو دار و مدار ہے اس سسٹم کے اوپر ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دشمن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، اور ہماری جو ہے وہ میزائلس کی جو ہے وہ ایکوریسی مثلا اس طرح سے ہوگی. اگر وہ اس کے سسٹم کے اندر جو اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے اس کے اندر اگر چینج کر دے تو آپ کا میزائل کہاں جا کے لگے گا؟ وہ تو اس نشانے پہ نہیں لگ سکتا. اور یہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو آزاد نہ کریں. ایک چھوٹی سی مثال، ہم انہی کے سسٹم کے اندر جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکالیں گے، اگر ہمارے سارے جو پیغامات ہیں جو ہم ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں وہ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوں، انہی کے بنائی ہوئی ان چیزوں کے ذریعے سے ہوں، تو کیا یہ پیغام جو ہے کیا یہ اسرار رہیں گے؟ یہ تو ان کے سامنے ہے، ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ پھر اسرار نہیں ہے. آپ کو اس سے باہر، ہمارا اگر تعلیمی نظام جو ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جس طرح سے کرنا، جس نظام سے کرنا چاہتے ہیں، اگر وہی انہی کا بنائے ہوئے نظام ہو، کیسے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مومن جو ہے، پھر اس سے پھر شاذ و نادر وہ افراد جو ہیں کوئی، لیکن ایک سسٹم کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ ایک ماس لیول پر مومنین کس طرح سے تربیت نہیں ہو پائے گی. بس انسان بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے. ایک مومن جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے تکیہ نہیں کر سکتا، اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. دشمن کبھی بھی جو ہے ہر جگہ جو بات ہے شروع میں کہ ایک مجاہد اگر ہے تو پلاننگ اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور کام کو انسان شروع کرے، آغاز کرے. آپ کہیں کہ تو بہت بڑے بڑے کام ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ہماری ہر چیز وہاں سے، ہمارا ہر سسٹم وہاں سے، کیسے اپنے آپ کو آزاد کریں گے؟ خوب کام شروع کریں، سوچنا تو شروع کریں.
جب انسان سوچے گا اس کے بارے میں، خدا سے جو ہے مدد مانگے گا، انسان قدم آگے بڑھائے گا، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اسی چھوٹی سی مثال جو ہمارے سامنے جو آج کل کے حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا پر تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، خدا ان کو فتح و کامیابی عطا فرماتا ہے. اب تو ہم نے دیکھ بھی لیا، ہمارے پاس تو حجت بھی تمام ہو گئی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، یہ شاید پہلے کے زمانے میں اس طرح سے مدد آتی ہوگی، آج 21ویں صدی میں اب خدا کی مدد آنا بند ہو گئی. نہیں، آج بھی ایسا ہی ہے. اگر خدا کے راستے میں قدم بڑھاؤ، خدا اس طرح سے نصرت کرتا ہے، اس طرح سے مدد کرتا ہے، اس طرح سے عزت دیتا ہے. بس بصیرت جب انسان صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرے، آنکھیں کھول کے دیکھے کہ کس سسٹم کو چاہ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں بھی اس کو مزید بیان کریں گے کہ دین انسان کو واقعی کیا عطا کرتا ہے. اگر انسان اس طرح سے ایمان لائے خدا اور رسول کے اوپر، یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی کہ مومن ایسا ہوتا ہے، یہ دین انسان کو کیا عطا کرتا ہے. لیکن کہا کہ اس دین کو جس پہ چلنا چاہو گے بصیرت کے ساتھ، کہا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اس دین کی طرف جو تم کو دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ. پیغمبروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، ائمہ کا طریقہ رہا ہے کہ جب دعوت دیتے ہیں تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. دیکھو یہ راستہ یہ ہے، ہمارا ہدف یہ ہے، یہ راستہ اس طرح سے کٹھن راستہ بھی، اس کے اندر مشکلات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کمال تک پہنچنا، اگر تم چاہتے ہو فلاح حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو سعادت حاصل کرنا، تو راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ راستہ جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر مشکلات بھی ہیں. ہر چیز کو واضح کر دیتے ہیں. کہا کہ ہم جو دعوت دیتے ہیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ جو راستہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جو ہے تم کو خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، علی بصیرۃ، آنکھ کھول کر آؤ، دیکھو، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ دنیا وہ ہے کہ جس کے اندر تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے فقط یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لے آئے. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پر اسی طرح سے جو ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر ہم جن کا امتحان لیا، اس طرح سے تم حالات میں گرفتار نہیں ہوگے. تم یہ سمجھ تمہارے اور ان کے، یعنی تم کیا خدا کے کوئی چہیتے ہو؟ کیوں تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیوں تمہیں سختی میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، وہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے اوپر مشکلات آئیں، جسمانی اور مالی ہر طرح کی مشکلات کو ان کو جو ہے وہ اس میں گرفتار ہوئے، ان کو پریشانیاں ہوئی، ان کا امتحان لیا گیا. وزلزلوا، زلزلہ جانتے نا، زلزلے میں کیا ہوتا ہے؟ سب تہوبالا ہو جاتا ہے. یہ لفظ استعمال کیا قرآن نے ان کے لیے، وزلزلوا، یہ مومنین جن کے اوپر ہم نے ایمان، جن کے اوپر مشکلات آئیں، زلزلوا، شدید مشکلات تھیں، تہوبالا ہو کے رہ گئے، یعنی انسان کا وجود ہل کے رہ جائے، اتنی شدید مشکلات. کیا تم سمجھتے تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے جو ہمراہ تھے، مومنین تھے، خدا کی بارگاہ میں کہنے لگے اے خدا اب کب آئے گی نصرت؟ اس قسم کا امتحان لی کہ خدا کے رسول اور مومنین جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے شروع ہو جائیں کہ متی نصر اللہ، اے خدا تیری نصرت کب آئے گی؟ ایسے امتحان. اللہ ان نصر اللہ قریب، ہاں پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، خدا کی نصرت آئے گی، نزدیک ہے، آئے گی ضرور، لیکن امتحان کے بعد آئے گی. کہ جب تم نے دعویٰ بڑا کیا ہے نا، لیکن جتنا بڑا انسان دعویٰ کرتا ہے اس کی طرح سے امتحان ہوتا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو پھر بڑا بڑا امتحان بھی دینا پڑے. دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ اہل بیت میں سے، شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، پس امتحان بھی دو. یا پھر انسان دعویٰ نہ کرے، ادعا نہ کرے، بڑی بڑی باتیں نہ کرے. اگر کہتے ہو ہم اہل ایمان ہیں، صاحب پھر آمادہ ہو جاؤ. آج جو بھی مثلا کہے کہ میں جو فرض کریں کہ اس یونیورسٹی کا جو ہے یہ ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے چونکہ ادعا کر لیا، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ فلان ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، آپ کو ایسی تقسیم کر دی جائے گی. کہیں گے اچھا آؤ امتحان دو، سخت امتحان لیا جائے گا. جس چیز کا تم ادعا کرو گے اس کا امتحان لیا جائے گا. نہیں ادعا کرو، زندگی یہ والی زندگی آسانی سے گزر جائے گی. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کافروں کی زندگی راحت ہوتی ہے نسبتاً، لیکن اگر بڑی بات کرو گے پھر امتحان بھی بڑا دینا پڑے گا. جتنے بڑے مقام کو چاہتے ہو اس کے حساب سے مقام، اس امتحان بھی سخت ہوگا. درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر. لیکن ان امتحانات کے اندر ہمارے پاس
ایک تو یہ تمام باتیں ہمارے دل کے لیے بہت زیادہ ڈھارس ہیں کہ خدا کی نصرت ہوگی، خدا کی مدد ہوگی، اس راستے میں انسان کو جو گھبرانا نہیں ہے، خدا ساتھ ہے، خدا چھوڑتا نہیں ہے مومن کو، ہمیشہ ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ ہے، لیکن راستہ سخت ہے اور اس کے لیے انسان کا، لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس اسوہ حسنہ موجود ہیں، بہترین اسوہ، ایسی شخصیات موجود ہیں، ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، مشعل راہ ہیں، ایسے افراد جو ہمیشہ ساتھ رہے، وفاداری کا جنہوں نے ایک ایسا ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ بنا کے چلے گئے کہ دیکھو وفاداری کی بات کرتے ہو امام سے، ہمراہی کی بات کرتے ہو، وفاداری یعنی یہ ایسی ذات جو کہ وفا کا مجسمہ بن جائے، جو کہ اگر اس کو مجسم بنایا جائے تو وفا اس طرح سے ہوتی ہے۔ اگر وفا کو دیکھنا چاہتے ہو عباس کو دیکھو، امام علیہ السلام کی معیت کو دیکھنا چاہتے ہو، امام علیہ السلام کی ہمراہی کو دیکھنا چاہتے ہو، عباس کی طرف نگاہ کرو۔ ان لوگوں کو، ایسی ہستی ہمارے سامنے جو سامنے آتی ہے، انسان کو یہ دیکھ کے، اور پھر انہی زواج سے ہم کہتے ہیں حضرت عباس باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں۔ جب باب الحوائج ہیں تو ان سے کچھ طلب کیا جائے، کیوں نہ طلب کیا جائے؟ کیا طلب کیا جائے؟ کیوں نہ اسی چیز کو طلب کریں ہم کہ جس کے آپ مجسم ہیں، اسی وفاداری کو کیوں نہ طلب کیا جائے؟ ہم جائیں حضرت عباس کی بارگاہ کے اندر، سب کچھ طلب کر لیں، لیکن اگر اس مطلب کو طلب، اس بات کو طلب نہ کریں، اس آرزو کو اپنی پیش نہ کریں، تو ہم نے کیا پھر حضرت عباس کو سمجھا؟ حضرت عباس جب عاشور کا دن آتا ہے اور افراد ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین علیہ السلام امام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، امام علیہ السلام پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، امام علیہ السلام تنہا ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ غریب امام اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کی باری آتی ہے۔ بنی ہاشم میں سے بھی ایک ایک کر کے جوانان جانا شروع ہوتے ہیں، اپنے آپ کو امام علیہ السلام پہ قربان کر دیں۔ حضرت عباس یہ منظر صبح سے لے کے اب عصر کا وقت نزدیک ہے، دوپہر کا وقت نزدیک ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میرا امام کس طرح سے تنہا رہ چکا ہے۔ وہ شخص جو اپنے امام سے اتنی محبت کرتا ہو، جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہو، جو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتا ہو، جب وہ دیکھتا ہوگا کہ میرا امام اس طرح سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جو اپنی امام کی نصرت نہ کر سکے، اس کو اس لشکر کے ان اشقیاء کے نرگے سے آزاد نہ کرا سکے، کتنا سخت ہو گیا حضرت عباس کے لیے۔ آخر میں جب دیکھتے ہیں امام علیہ السلام اب اکیلے رہ گئے ہیں، تنہا رہ گئے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں، اتنا مطیع ہے اپنے مولا کا کہ بس آ کے کہتا ہے اے مولا اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب اور برداشت نہیں ہوتا، میں کیسے برداشت کروں آپ کو اس طرح سے تک و تنہا دیکھتے ہوئے، آپ کی غربت کو دیکھ کے میں کس طرح سے برداشت کروں؟ میرے سامنے آپ کے سارے اصحاب و انصار ایک ایک کر کے چلے گئے، اب عباس زندہ نہیں رہنا چاہتا، یا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ امام علیہ السلام حضرت عباس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو علمدار لشکر ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے بائیں جانب دیکھا ہوگا، امام کس لشکر کی بات کر رہے ہیں، نہ جانے کس لشکر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتنا مطیع ہے عباس، کچھ کہتے نہیں ہیں، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، نظریں جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ عباس جو کہہ رہا ہے کہ میرا دل اب تنگ ہو چکا ہے، کاش ہم بھی اپنے امام زمانہ کو مخاطب کر کے کبھی زندگی میں ایک دفعہ کہہ سکتے کہ اے امام ہم آپ کی غربت کو دیکھ کے، آپ پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کے ہمارا سینہ تنگ ہو چکا ہے، کیا آج تک ہمارے دل سے ایک ایسی آہ نکلی کہ ہم اپنے امام کو مخاطب ہو کر گئے کہ امام اب ہمارا سینہ اب آ جائیے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام خاموش ہے،
حضرت عباس جانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ صدا دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں امام علیہ السلام کے. امام علیہ السلام کہتے ہیں عباس اچھا جانا چاہتے ہو؟ تو دیکھو یہ خیموں سے کچھ العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر دو. حضرت عباس مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں تو جنگ کے، میں تو اس شجاع ہوں، بہادر ہوں، میں تو چاہتا ہوں، میں تو خلق ہی اس لیے ہوا ہوں کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں. آپ صرف پانی کی بات کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، جیسا آپ کہیں. مشکیزہ اٹھایا، اور حضرت عباس کی اب زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے. اس شوق کے ساتھ نہر القمہ کی طرف جاتے ہیں، تیزی سے بڑھتے ہیں، دشمن کے حصار کو توڑتے ہیں، نہر تک پہنچ جاتے ہیں، مشکیزے کو پر کرتے ہیں. اور پھر یہ عباس جو صبح سے لے کے اب تک حالت جنگ کے اندر ہے، اس گرمی کے اندر پیاسا ہے، حالت جسم پر زخم بھی آئے ہوں گے، زخمی حالت میں انسان کتنا پیاسا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پانی کے اندر ہاتھ لے کے اپنے چلو بھر پانی میں اس اپنے چلو کو پانی سے بھرتے ہیں اور اپنے دہان مبارک کی طرف لے جاتے ہیں اور پانی پینا چاہتے ہیں. اس شدید گرمی کے اندر، اس شدید پیاس کے اندر جب پانی پینا چاہتے تھے تو ایک دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے عباس تیرا امام تو پیاسا ہے، تیرا بھائی تو پیاسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام سے پہلے میں پانی پی لوں. پانی کو دوبارہ پھینک دیتے ہیں، اس مشکیزے کو بھر کر اب دوبارہ سے خیام حسینی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تیزی سے بڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے جلد از جلد یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. وہ سکینہ جو در خیمہ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہوگی کہ ابھی چچا آئیں گے، ابھی چچا آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اب دشمن کی ایک پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے. تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے. ایک تیر آتا ہے، ایک وار ہوتا ہے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر امام حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرا دائیں ہاتھ قد بھی کر دیا تو کیا ہوا، میں دین محمد سے دستبردار نہیں ہوں گا. مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، دوبارہ وار ہوتا ہے، آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم ہو جاتا ہے. مشکیزے کو اپنے دہان مبارک میں دبا لیتے ہیں، تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ایک تیر آتا ہے، ایک تیر آتا ہے جو مشکیزے میں پیوست ہو جاتا ہے. عباس کی ساری آس یہ تھی کہ پانی کسی طرح سے سکینہ تک پہنچ جائے. عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے، زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں، لیکن نہیں معلوم وہ عباس جس کا نہ دایاں ہاتھ ہو نہ جس کا بایاں ہاتھ ہو کس طرح سے کربلا کی زمین پر آیا ہوگا. یہاں پر امام علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں بھائی میری مدد کو آئے. امام علیہ السلام جیسے ہی ہے حضرت عباس کی صدا سنتے ہیں، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن تیزی سے نہیں بڑھ پاتے. جس طرح کہ قاسم کی لاش پر تیزی سے بڑھتے، بلکہ اپنی ہاتھ کمر پر رکھتے کہتے ہیں اے اب میری کمر ٹوٹ گئی. یہ وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو کس طرح آگے بڑھے، کس طرح جائے، نہیں معلوم کس طرح سے اپنے آپ کو عباس کی جانب بڑھایا ہوگا. ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کی کمر ٹوٹ گئی اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایک طرح وہاں خیمے کے در پر زینب ہے کہ جن کا ہاتھ آپ کی چادر پر جاتا ہے. اے عباس ہماری آس تو تیری الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں حقیقی معنی میں امام علیہ السلام کی ہمراہی کرنے والوں میں سے قرار دے. اے خدا ہمیں باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی طرح امام علیہ السلام اپنے ائمہ سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا آج بھی وہ لوگ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر وہ بچے جو کہ پیاسے ہیں، منتظر ہے، ان کو حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جلد از جلد دور فرما. ہمیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس زمانے کے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار شامل فرما.